اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی معجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ ملاحظہ تھا اس تقسیم پر جو تعینی اور تعینی کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی وضع جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے سبب کے اعتبار سے تعینی اور تعینی کی طرف اس میں ہماری گفتگو کل چل رہی تھی، اور بتایا تھا کہ وضع تعینی اور وضع تعینی کسے کہتے ہیں۔ وضع تعینی یعنی جو پیدا ہو واضح کی جعل خاص کے ذریعے سے، جعل خاص کی وجہ سے جو پیدا ہو اسے وضع تعینی کہتے ہیں، اور جو کثرت استعمال کی وجہ سے ہو جائے، پیدا ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع تعینی۔ پھر اس تقسیم پر اعتراض ہوا تھا، ملاحظہ لگایا گیا تھا کہ وضع جب اعتبار اور تعود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کثرت استعمال سے پیدا ہو۔ وضع جبکہ وہ تعود یا اعتبار ہو تو پھر وہ کثرت استعمال سے پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت استعمال یا استعمال متکرر صرف اور صرف استعمال متکرر اعتبار اور تعود کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ ضروری ہے کہ ہم فرض کریں کہ کثرت استعمال کشف کرتا ہے اعتبار اور تعود کے ہونے کو۔ استعمال کیا کرتا ہے؟ کشف کرتا ہے۔ کثرت استعمال کشف کرتا ہے اعتبار اور تعود کے وجود کو، یعنی وہ پہلے سے موجود ہیں، کثرت استعمال ان کو فقط ظاہر کرے گا، کشف کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے۔ کثرت استعمال سے اعتبار اور تعود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کثرت استعمال کشف کرتا ہے ان دونوں سے۔ صحیح؟ لہذا جو فرق پیدا ہوا ان دونوں وضع میں نوعیت کاشف کا ہے، نوعیت الکاشف وضع۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاحظہ جو آپ نے کیا ہے ہماری اس رائے پر، کہہ رہے ہیں کہ وہذا الملاحظہ لا ترد علی ما ذکرناہ فی حقیقت الوضع، کہ یہ ملاحظہ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس پر وارد نہیں ہوتا۔ جو ہم نے حقیقت وضع میں ذکر کیا ہے یہ ملاحظہ اس پر وارد نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاحظہ آپ کا جو ہم نے بیان کیا حقیقت وضع میں اس پر وارد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرن عقید تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ قرن عقید جو ہے تصور لفظ اور قرن معنی کے درمیان، تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان بس قرن عقید حاصل ہو جاتا ہے کثرت استعمال سے بھی۔ قرن عقید کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ کثرت استعمال سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ و تصور المعنى، اس لیے کہ قرن عقید یعنی کثرت استعمال کثرت اقتران کی طرف پہنچا دے گا لفظ اور معنی کے درمیان۔ جتنی کثرت سے استعمال ہوگا، جتنی تکرار سے استعمال ہوگا، اتنی مضبوطی سے، اتنی زیادہ اچھے طریقے سے قرن عقید بھی کیا ہوگا؟ قرن عقید پایا جائے گا لفظ کے تصور اور معنی کے تصور کے درمیان۔
یعنی یہ تکرار پہنچا دے گی قرن اقتران کے مقرر ہونے تک یا اس کی طرف. کہاں اقتران ہو؟ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان. پس قرن عقید ان دونوں کے درمیان، پس ان دونوں کے درمیان قرن عقید ہو جائے گا اس تکرار کی وجہ سے، یہاں تک کہ پہنچ جائے کہ قرار دے ایک کا تصور، یعنی ایک کا تصور قرار دینا، ایک کا تصور کرنا سبب بن جائے یا مناسب ہو دوسرے کے تصور کے لیے. بس اس طریقے سے جو ہے وہ وضع تعینی تمام ہو جائے گی. کیسے؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا ملاحظہ جو آپ نے کہا نا کہ تکرار جو ہے، تکرار سے یا کثرت استعمال سے ہمارا، کثرت استعمال سے اعتبار اور تعہد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کثرت استعمال سے صرف اور صرف کشف ہوتا ہے. یعنی یہ کثرت استعمال، تکرار، وضع میں، یعنی یہ کثرت استعمال اور تکرار اعتبار اور تعہد کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کو کشف کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہوتا ہے پہلے سے ہی، لیکن یہ کثرت استعمال اور تکرار اس کو کشف کر دیتے ہیں. لہذا جو فرق ہے، جو نوعیت میں جو فرق پایا جاتا ہے دونوں وضع میں، یعنی وضع تعین اور وضع تعینی میں، وہ کاشف وضع کا ہے. یہ کیا تھا؟ ملاحظہ تھا. کیا تھا؟ یہ ملاحظہ تھا. اب اس ملاحظے پر اس کی رد کہہ رہے کہ آپ کا یہ ملاحظہ یا یہ اشکال یا اعتراض ہمارے اوپر وارد نہیں ہوتا، ہمارے نظریے پہ وارد نہیں ہوتا. کیوں وارد نہیں ہوتا؟ کہ چونکہ قرن عقید لفظ کے تصور اور معنی کے تصور میں، جی جو قرن عقید پایا جاتا ہے لفظ کے تصور اور معنی کے تصور کے درمیان، یعنی جو لفظ کے تصور اور معنی کے تصور کے درمیان قرن عقید پایا جاتا ہے، تو وہ حالت قرن عقید کثرت استعمال سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور کثرت استعمال اور تکرار جو ہے وہ پہنچا دے گا کہاں تک؟ تکرر اقتران تک. کون سا؟ کہاں تکرر اقتران؟ بین اللفظ والمعنی، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان. یعنی تکرار کثرت استعمال، یہ تکرار اور کثرت استعمال پہنچا دے گا قرن کے اقتران کی طرف. کون سا اقتران؟ جو تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے. بس یہاں پر قرن جو ہے ان دونوں کے درمیان، صحیح ہے، قرن عقید ہوگا. اس تکرار سے جو ہے قرن پایا جا رہا ہے، فیکون القرن بینہما عقیدا، بس ان دونوں کے درمیان قرن عقید ہو جائے گا. کون سا؟ کیا کے درمیان؟ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان. کس وجہ سے؟ اس تکرار کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اور معنی کے درمیان جو ہے وہ قرن عقید ہو جائے گا. یعنی تکرار سے تو اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور زیادہ اس میں جو قوت آ جائے گی تکرار کی وجہ سے. یہاں تک کہ پہنچا دے وہ یہاں تک کہ وہ پہنچا دے گا کہ تجعل کہ ایک کا تصور مناسب اور صحیح ہوگا دوسرے کے تصور کے پیدا ہونے کے لیے. بس یہاں اس طریقے سے جو ہے وضع تعینی اپنے یعنی تمام ہو جاتی ہے. بات ہماری وضع تعینی اور تعین میں چل رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ حاضر ملاحظہ، اور جو آپ نے اعتراض اوپر وارد کیا کہ تقسیم جو کی گئی ہے تعینی وضع کی تقسیم تعین اور تعین کی طرف، یہ تقسیم جو ہے وہ
یعنی اگر وضع اعتبار ہو اور یا تعہد ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کثرت استعمال سے پیدا ہو ڈائریکٹ، اس لیے کہ استعمال متکرر اعتبار اور تعہد کو پیدا نہیں کرتے۔ ضروری ہے فرض کرنا اس بات کا کہ کثرت استعمال جو ہے کشف کرتا ہے ان تکون حاصل اعتبار، اس اعتبار کے ہونے کا اور تعوض یا تعوض کے ہونے کا، اور دونوں کے درمیان جو دونوں وضع کے درمیان فرق ہے وہ نوعیت کاشف ان الوضع کا ہے۔ کہنے بحاظ ملاحظہ، اور جو آپ نے ملاحظہ کیا لگایا یہ اعتراض اس پال آپ کا یہ ملاحظہ لا ترد علی ما ذکرنا ہو، اس چیز پر وارد نہیں ہوتا جس کو ہم نے بیان کیا ہے، فی حقیقت الوضع، حقیقت وضع میں، حقیقت وضع میں جو ہم نے جس کو بیان کیا ہے، کیا من النحو، کیوں؟ اس لیے کہ من النحو القرن العقید، وہ کیا ہے؟ قرن عقید ہے، بین تصور اللفظ و تصور المعنی، قرن عقید ہے کہاں؟ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، فإن حالت القرن العقید، پس قرن عقید کی حالت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے کثرت استعمال سے بھی، کثرت استعمال سے بھی قرن عقید کی حالت حاصل ہو جاتی ہے، کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ تؤدی، یہ پہنچاتا ہے الی تکرر الاقتران، یعنی کثرت استعمال لینا کثرت استعمال پہنچاتا ہے تکرر اقتران کی طرف لے جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ کہاں اقتران ہوگا؟ وہ تکرر اقتران کہاں ہوگا؟ بار بار بین تصور اللفظ و تصور المعنی، تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، فیکون القرن، پس قرن ہو جائے گا بینہما، بین تصور اللفظ و تصور المعنی، عقیداً، یعنی تصور کثرت استعمال کی وجہ سے قرن عقید پایا جائے گا تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، عقیداً بحاظت تکرار، اس طرح سے الی یبلغ، یہاں تک کہ یعنی اس درجے تک پہنچ جائے گا جی قرن عقید، تجعل، کہ وہ قرار دے دے گا احد التصورین صالحا، کہ وہ قرار دے دے گا کسی بھی تصور کو صالح، یعنی صحیح ہوگا کسی بھی ایک تصور کا پایا جانا لتولید تصور آخر، دوسرے کے تصور کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی ایک کے تصور کی وجہ سے دوسرے کا تصور پیدا ہونا مناسب ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور پیدا ہونا، فَيَتُمُّ بِذَلِكَ الْوَضْعُ التَّعَيُّنِي، اس طریقے سے یہ وضع تعینی تمام ہو جاتی ہے، یعنی وضع تعینی اس طرح کہی جاتی ہے، اس طرح ہو سکتی ہے، اور یہ وضع تعینی ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا